الحمد لله الذي هدانا للإسلام الذي هو رحمة الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام الذي هو رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وربك الغفور ذو الرحمة وقال الله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وقال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال الله تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر من الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذنب له أو كما قال عليه الصلوات والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں دوستو، اللہ نے اپنا تعارف اپنی کتاب قرآن اور اپنے سارے نبیوں اور نبیوں میں سے آخری نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرایا ہے. اللہ نے جو اپنا تعارف کرایا، اس تعارف کرانے میں اپنے متعلق دو باتیں کہی. جیسے بے شمار اللہ کی صفات ہیں اور ایک حدیث میں 99 صفات بیان کی گئی، لیکن وہ صرف 99 ہی نہیں ہیں، وہ تو ایک حدیث میں 99 ہیں، ورنہ 99 کے علاوہ اور بہت ساری صفات اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے اندر ہیں. ان صفات میں سے دو صفاتیں بڑی اہم ہیں. ایک صفت اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں، اور دوسری صفت یہ بیان کرتے ہیں کہ میں سخت انتقام لینے والا ہوں. اپنے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میں غفار بھی ہوں، اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قہار بھی ہوں. اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. دونوں باتیں ایک ساتھ بیان ہوئی ہیں. معافی کا بیان اللہ تعالیٰ شانہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں انسان کچھ بھی کرے اللہ ہر حال میں معاف کرے گا، اور دوسری طرف سے جو اللہ تعالیٰ شانہ بیان کرتے ہیں کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں انتقام لے سکتا ہوں، میں طاقتوں والا ہوں، میں جب چاہے جو چاہے سو کر سکتا ہوں، تو اسے لگتا ہے کہ اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے. یہ جو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں، اس معافی کے اس اعلان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایمان والا شخص کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا. کتنے ہی گناہ انسان سے ہو جائیں، کتنا ہی وہ مجرمانہ زندگی بسر کرنے والا ہو، اللہ ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور جب اللہ تعالیٰ شانہ اپنی معافی کا تذکرہ فرماتے ہیں تو بہت ہی عجیب عجیب انداز میں بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی کو مخاطب بنا کر کہتے ہیں آپ کا رب بہت رحم والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، اور اگر میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا نہ ہوتا تو تم میں سے ایک بھی نہیں باقی بچتا. کیوں؟ صبح سے شام تک ہر آدمی سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر میں معاف کرنے والا نہ ہوتا تو شام کو تمہاری حالت کچھ اور ہوتی. تم نے صبح سے شام تک کئی مرتبہ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کیا، میں اگر فوراً پکڑ کر لیتا تو شام کو تم اندھے ہو جاتے. تم نے صبح سے شام تک اپنی زبان کا نہ جانے کتنی مرتبہ کیا کیا غلط استعمال کیا، شام تک ہو سکتا ہے میں تم کو گونگا بنا دیتا، تمہارے بولنے کا سسٹم سارا بٹھا دیتا. تم نے صبح سے شام تک نہ جانے کن انسانوں پر کیا کیا ظلم و زیادتیاں کی ہوں گی. یہ تمہارے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، تمہارا کسٹمر بھی ہو سکتا ہے، تمہارا دکاندار ہو سکتا ہے، تمہارا کلیگ ہو سکتا ہے، تمہارا ماتحت ہو سکتا ہے. جو تم دوسروں پر ظلم و زیادتیاں کرتے ہو، اس کا اگر میں فوراً بدلہ لینے لگوں تو شام کو ایک آدمی بھی سلامتی کے ساتھ گھر واپس نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن میں فوراً ایکشن نہیں لیتا کیونکہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں.
اس کا نتیجہ نکلے گا کہ ایمان والا جب یہ سمجھے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں، اللہ نے مجھے ان چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ مجھے کرنے ہیں، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے یہ چیزیں میرے لیے بین کر دی ہیں، حرام کر دی ہیں، مجھے وہ چیزیں نہیں کرنی ہیں، لیکن اس کے باوجود غلطیاں ہوں گی۔ نماز فرض ہے، چھوٹے گی، زکوٰۃ فرض ہے، انسان صحیح طرح سے ادا نہیں کرے گا، ماں باپ کے حقوق لازم ہیں، انسان سے کوتاہیاں ہوں گی، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، انسان سے غلطیاں ہوں گی، زبان کو قابو میں رکھنا ہے، انسان کو غلطیاں ہوں گی، جو کام نہیں کرنے ہیں ان کاموں کو کر جائے گا، جو کام کرنے ہیں ان کاموں کو چھوڑ دے گا، تو مجرم بن گیا۔ اب یہ جو مجرم بن گیا، اس مجرم بننے کے بعد اب اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے کہ سزا لگنی چاہیے، کیونکہ اس نے جرم کیا ہے۔ پھر جرم کرنے میں بھی کبھی انسان اپنے جرم کو محسوس بھی نہیں کرتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ کا بندہ ہونے کے باوجود اللہ کا حکم پورا نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہونے کے باوجود اس چیز کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں جو چیز اللہ نے بین کر دی، ٹھیک، اور اسی جیسی چیز اگر کوئی ڈاکٹر مجھے کہتا ہے یہ استعمال نہیں کریں گے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ ٹھنڈا پانی نہیں پئیں گے، ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ جوس نہیں پئیں گے کیونکہ شوگر لیول بڑھ گیا ہے، تو میں اوائڈ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میرا اللہ اگر مجھے کہتا ہے کہ تم شراب مت پینا، وہ لکوڈ میں ڈاکٹر کے کہنے پر چھوڑنے کو تیار ہوں، اور یہ لکوڈ میں اللہ کے کہنے کے باوجود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو یہ مجرمانہ زندگی ہے۔ اس مجرمانہ زندگی کے بعد پھر انسان مایوس ہو جاتا کہ میری زندگی چونکہ جرم والی زندگی ہے، اس لیے میرے لیے بچنے کی کوئی شکل اب نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں تو مایوس بالکل نہیں ہونا، میں ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، تم چاہے کتنے ہی گناہ کرو، بس صرف شرط یہ ہے کہ تم ارادہ کرو، اپنی گناہوں کو چھوڑ دو گے، ان غلط کاموں سے توبہ کرو گے تو میرا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ شان ہوں اپنے نبی سے کہتے ہیں، میرے بندوں سے کہیے، کل آپ میرے بندوں کو کہیے۔ اللہ یہ کہتے ہیں اے میرے بندو، تم نے کتنی ہی غلطیاں کی، تم نے کتنے ہی جرم کیے، تم نے کتنی خلاف ورزیاں کی، تم نے کتنی نافرمانیاں کی، تم نے مجھے ناراض کرنے والے کتنے ہی کام کیے ہوں گے، مگر مایوس مجھ سے مت ہونا، جیسے میں نے تمہاری ان غلطیوں پر فوراً تمہاری پکڑ نہیں کی، ان غلطیوں کو میں معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تمہارے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ شان و فرماتے اور کئی جگہ فرمایا کہ میں ہر گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، بس ایک چیز میں معاف نہیں کروں گا، وہ یہ کہ اگر تم نے میرے بجائے کسی اور کو خدا مان لیا، یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا، اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے کہ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ ہر بڑے سے بڑا گناہ کو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے تمہاری ساری زندگی گناہوں میں کیوں نہ گزرے، آخر میں تم سے توبہ کرو گے، میں سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں کل، آپ کہیے اے میرے رب مجھے معاف کر دیں، کل رب اغفر وارحم، اے میرے رب مجھے معاف کر دیں اور مجھ پر رحم کریں۔ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے مجھ سے معافی مانگو اور پھر ہم معافی مانگے تو اللہ کہیں گے میں معاف نہیں کروں گا۔ خود ہی اللہ تعالیٰ شانو فرما رہے ہیں مانگو مجھ سے، اور پھر کہیں گے میں نہیں دوں گا۔ خود اللہ تعالیٰ شانو کہیں گے تم کہو یا اللہ ہم پر رحم فرما، اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے میں تو نہیں کروں گا رحم۔ تو یا اللہ آپ ہی نے تو خود ہی کہا رحم مانگو، آپ ہی نے خود ہی کہا معافی مانگو، ہم معافی مانگ رہے ہیں، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ شانو خود ہی کہیں گے تم یہ کرو مگر میں نہیں دوں گا، تم یہ مانگو مگر میں نہیں دوں گا، تم معافی مانگو مگر میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اور ہر ایمان والے کی زندگی بھر کے لاکھوں تجربات ہیں، ہر ایمان والے کی زندگی بھر کے لاکھوں تجربات ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ پکڑ نہیں کرتے۔ صبح سے شام تک انسان سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، بے شمار، آنکھ سے، زبان سے، کام سے، رویے سے، کمانے میں، خرچ کرنے میں، کمایا اس طرح جس طرح نہیں کمانا چاہیے تھا، فراڈ کیا، دھوکہ دیا، چوری کی، رشوت لی وغیرہ وغیرہ، خرچ وہاں کیا جہاں خرچ نہیں کرنا تھا، عیاشی میں، فحاشی میں، فضول خرچی میں، غلط جگہ پر پیسہ خرچ کیا، کمانے میں بھی غلطی کی، خرچ کرنے میں بھی غلطی کی،
ماں باپ کے ساتھ جیسا رویہ اختیار کرنا چاہتا نہیں کیا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جیسا رویہ اختیار کرنا چاہتا نہیں کیا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جیسا کرنا چاہتا نہیں کیا، اپنی ڈیوٹی جیسی دینی چاہیے تھے نہیں دی، دکان پر بیٹھ کر کے کسٹمر کے ساتھ جو اچھا سلوک کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، کسٹمر کو وہ چیز دی جو چیز ہم خود اپنے لیے لینے کو تیار نہیں ہوں گے۔ دکاندار کبھی کبھی کسٹمر کو فراڈ مال دیتا ہے، نمبر 2 کا مال دے گا، اور خود جب کسی اور جگہ سے خریدے گا تو وہاں چاہے گا کہ مجھے فریش ملے اور نمبر 2 کا مال نہ ملے۔ تو غرض صبح سے شام تک نہ جانے کتنی غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، ٹھیک، لیکن اللہ تعالیٰ شان فوراً پکڑ نہیں کرتے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ما احد اصبر من اللہ، اللہ سے زیادہ برداشت کون کرتا ہے؟ اللہ سے زیادہ فاریو کون کرتا ہے؟ اللہ سے زیادہ اوائڈ کون کرتا ہے؟ ورنہ تو صورتحال یہ بن سکتی ہے کہ آدمی جب سوچتا ہے یا اللہ مجھے کچھ یاد ہے کہ میں نے کہاں کیا کیا، کس گھر میں میں نے کیا کیا، کس آفس میں میں نے کیا کیا، کس سڑک پر میں نے کیا کیا، کس گاڑی میں بیٹھ کر کیا کیا، کس گارڈن میں نے کیا کیا، کس ہوٹل میں جا کر کے کیا کیا، کس آفس میں کس دفتر میں نے کیا کیا، آنکھ سے، زبان سے، ہاتھ سے کیا کیا، کچھ یاد ہے، بہت سارا بھول گیا۔ اور وہ جو کچھ یاد ہے اس کے بارے میں بھی ڈرتا ہوں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یعنی آدمی سوچے جو میں نے کیا اگر میرے ماں باپ کو پتہ چلے گا تو سوچتے ہی آدمی گھبرا جاتا ہے کہ نہیں، ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ انسان جو کیا سوچتا ہے اگر بیوی کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا شوہر کیا کرتا ہے تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ تو انسان سوچتا ہے ماں باپ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اولاد کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، پڑوسیوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، امام سوچتا ہے مقتدیوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے میں امام ہو کر کے میں کیا کر رہا ہوں، افسر سوچے کہ میرے ماتحت اگر سنیں گے یہ صاحب کیا کر رہے ہیں۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ انسانوں کو پتہ نہ چلے، اللہ تعالیٰ شان سب دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں تم انسانوں سے چھپ جاؤ گے، مجھ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گے کہ تمہارے ماں باپ کو پتہ نہ چلا، تمہارے بیوی بچوں کو پتہ نہ چلا۔ تو گھبرا جاتا ہے اگر تو سوچتا ہے اگر میرا بیٹا دیکھے گا ابا جان کیا کر رہے ہیں تو کتنی شرمندگی کی بات ہوگی۔ میں نے پردہ رکھا تو اللہ تعالیٰ میں نے پردہ بھی رکھا، نہ رسوا کیا نہ سزا دی۔ تمہارے جیسے لوگ تمہیں دیکھیں گے تم کو تھوکیں گے، تمہارے متعلق غلط تبصرے کریں گے، تم کہیں گے ہم تو سمجھتے تھے یہ کچھ اور ہے مگر یہ تو کچھ اور نکلا۔ زیادہ لوگ یہی کریں گے، میں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں لیکن میں نہ تمہیں رشوت کرتا ہوں، میں نہ تمہیں سزا دیتا ہوں کیونکہ میں رب ہوں، میں رحیم ہوں۔ تو اللہ جل شانہ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں میں ارحم الراحمین ہوں، مجھ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ میرے بارے میں ڈر میں مبتلا مت ہونا کہ ہم گناہ کریں گے، معافی مانگیں گے پھر بھی اللہ معاف نہیں کریں گے، ہم کتنی معافی مانگیں پھر بھی اللہ معاف نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ تم جو ہی مجھ سے معافی مانگو گے، تم نے کتنے ہی جرم کیے ہوں گے، کتنے ہی سارے جرم تم نے کیے ہوں گے، میں ہر جرم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں اس میں ایک چیز ایسی ضرور ہے کہ اگر تم نے کسی اور پر مالی ظلم کیا ہوگا وہ تو میں معاف نہیں کروں گا کیونکہ وہ دوسرے پر ظلم ہوگا، اس کے لیے تو تم کو مالی معاملات اپنے ٹھیک کرنے ہوں گے، لیکن میرے معاملات میں جو بھی تم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی میں وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں عجیب واقعات آتے ہیں اللہ تعالیٰ شانوں کے معاف کرنے کے۔ حدیث کی کتاب میں واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے اور اسے یقین ہو گیا کہ میرے تو بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ چاچا ایک بزرگ کے پاس گئے، کہنے لگا حضرت مجھ سے 99 قتل ہو گئے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ شانوں مجھے معاف کریں گے؟ انہوں نے فرمایا ہرگز نہیں، تم معافی کے قابل ہو ہی نہیں۔ تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا تو ہو گئے 100 پورے۔ اب ادھر سے ندامت ہے۔ اس ندامت کے بعد اب وہ گھبرا کر کے وہ چلا ہے کسی جگہ توبہ کرنے کے لیے، کہ فلاں آدمی کے پاس جاؤں گا اور وہاں شاید توبہ ہو جائے گی۔ اب جب چلا ہے توبہ کرنے کے لیے تو ابھی آدھے راستے میں تھا تو ملک الموت آ گیا اور روح قبض کر دی۔ تو اب سوال یہ جو توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کو معافی ملنی چاہیے یا نہیں؟ توبہ بھی کی نہیں، آدھا راستہ وہ طے کر چکا ہے، آدھا بھی باقی ہے، تو معافی ملنی چاہیے یا نہیں؟ تو معافی دینے والے فرشتوں کی ٹیم آئی، کہا اس نے توبہ کی ہے، توبہ کے لیے چلا تھا اس لیے اس کو معافی ملنی چاہیے۔ سزا دینے والے فرشتے کہیں گے اس نے توبہ نہیں کی ہے، لہذا جرم اس پر سر پر باقی ہے، لہذا اس کو سزا لگنی چاہیے۔ ٹھیک،
اب معافی والے اس کی روح جو ہے وہ معافی والے فرشتوں کے ہاتھ میں جائے گی یا مجرموں کو پکڑنے والے فرشتوں کے ہاتھ میں جائے گا؟ تو حکم آیا کہ اس کو ناپ کر کے دیکھو، اس نے اگر فاصلہ زیادہ طے کر لیا ہے معافی کا تو پھر معاف کرنے والے فرشتوں کے حوالے ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ جب نافا گیا تو ایک قدم زیادہ نکلا، وہ ایک قدم آگے بڑھ گیا تھا، تو اسی پر اس کو معافی کا فیصلہ ہو۔ غرض یہ کہ ہمارا رب بہت معاف کرنے والا ہے، شرط اس کے لیے یہ ہے کہ آدمی سمجھے کہ یہ تو جرم ہے جو میں کر رہا ہوں، اور جو ہی احساس پیدا ہو جائے کہ میں جرم کر رہا ہوں تو بس اس کے بعد پھر یا اللہ مجھ سے یہ جرم ہوا، میں طے کرتا ہوں آئندہ بالکل نہیں کروں گا، بس مجھے معاف کر دیں۔ یہ تین باتیں جو ہی پائی جائیں گی، جو کیا اس پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ، اور معافی۔ جو ہو گیا یا اللہ معاف کر دیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ شانہ کبھی اتنے رحم پر آ جاتے ہیں، یہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی، میں گناہ کو صاف کرتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جہاں تمہارے نام اعمال میں گناہ لکھے تھے وہاں میں نیکیاں لکھ دیتا ہوں۔ یعنی پہلا سیٹ اپ یہ ہے کہ گناہ معاف کر دیا گیا مگر نام اعمال میں ابھی لکھے ہوئے ہیں، سزا نہیں لگے گی لیکن لکھا ہوا ہے، تو معافی کا پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ یہ کہ نہیں، معاف کر دیا، نام اعمال سے مٹا دیا گیا گناہ، اب وہاں چپٹر بالکل صاف ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ نہیں، جو چپٹر صاف ہو گیا اس جگہ نیکیاں لکھ دو۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ ان کی برائیوں کی جگہ پر نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور وہ صرف ایک توبہ کے نتیجے میں۔ یعنی گویا ہمارے ساری فائل جو کچھ گناہوں سے بھری ہوئی تھی، کچھ نیکیوں سے بھری ہوئی تھی، کچھ چپٹر کچھ جگہوں پہ نیکیاں لکھی ہوئی تھی، کچھ جگہوں پر گناہ لکھے ہوئے تھے۔ اب جب معافی مانگی تو گناہ مٹا دیے گئے، لیکن وہاں تو چپٹر خالی رہا، صفحہ خالی رہا، وہ جو پیج خالی رہا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خالی نہیں رکھیں گے، اس کو فل کر دو اور لکھ دو صرف نیکیاں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت ہی زیادہ رحیم ہے۔ اس دنیا میں انسان سے محبت کرنے والے بہت ہیں، اور محبت کرنے والوں میں ماں باپ بہت ہی محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان محبت کرنے والوں میں میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے۔ اس دنیا میں محبت کرنے والوں میں دوست بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں، پڑوسی بھی ہوتے ہیں، جن کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، تعلق کی بنا پر محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ دوست کو دوست سے محبت ہوتی ہے، بھائی کو بھائی سے محبت ہوتی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے محبتیں کرتے ہیں، والدین اپنے بچوں سے، بچے اپنے والدین سے محبتیں کرتے ہیں، لیکن ایک سٹیج وہاں بھی آتا ہے کہ صاحب محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ باپ مجبور ہو کر اپنے بیٹے سے کہتا ہے تو میرا بیٹا ہے ہی نہیں، تو دفع ہو جا، تجھے اس گھر میں رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ وہ ماں جو اپنے بچے کو ہر بات پر کہتی تھی میری جان تجھ پر فدا، میں تجھ پر قربان، میرے جگر، میرے فلاں، میرے روح، وہ ماں، وہ بھی وہی ماں کہتی ہے تو میرا ہے ہی نہیں، تو میری نظروں میں نہیں، سگو اڑسوٹی سگو سیدھا سن، وہی ماں کہتی ہے۔ شفقت کرنے والا باپ کبھی نہ کبھی یہ کہتا ہے تو میرا بیٹا نہیں، محبت کرنے والا، خدمت کرنے والا بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے تو میرا باپ ہی نہیں، میں تیرا بیٹا ہی نہیں ہوں۔ محبت کرنے والا شوہر اپنی بیوی کو نکال دیتا ہے، کہتا تو میرا تمہارا سا کوئی تعلق نہیں ہے۔ محبت کرنے والی، قربان ہونے والی بیوی شوہر سے کہتی ہے مجھے نہیں رہنا ہے آپ کے ساتھ۔ بھائی اپنی بھائی کو کہتا ہے تو میرا بھائی نہیں، تو میرا دشمن ہے۔ یہ انسانوں کا رویہ ہے، لیکن اللہ جل شانہ کبھی اپنے بندے سے نہیں کہتا تو میرا بندہ نہیں ہے۔ باپ تو اپنے بیٹے سے کہے گا نکل جا میرے گھر سے، لیکن اللہ کبھی اپنے بندے سے نہیں کہے کہ نکل جا میری زمین سے۔ باپ اپنے بیٹے سے یہ تو کہتا ہے آج کے بعد میں تجھے ایک پائی بھی نہیں دوں گا، تو آج میں تم کو جیب خرچ دیتا تھا وہ میں بند کر دیتا ہوں، لیکن اللہ کبھی اپنے بندے سے نہیں کہتا ہے کہ میں تیری روزی روٹی بند کر دیتا ہوں۔ نافرمان کے گھر میں گائے ہے، وہ گائے دودھ دیتی رہے گی۔ نافرمان کے گھر میں درخت ہے، وہ درخت پھل دیتا رہے گا۔ نافرمان کو آنکھ، کان، ناک ہیں، یہ سارا اپنا کام کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ یہ چیزیں چھینتے نہیں ہیں، اور اگر چھیننے پر آئیں اللہ فرماتے اگر میں کرنے لگوں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، لوگوں کی غلط کاریوں پر، لوگوں کے جرائم پر، لوگوں کی مجرمانہ حرکتوں پر، لوگوں کے گناہوں پر اگر میں پکڑ کرنا شروع کر دوں، انسانوں کی تو بات ہی نہیں، روئے زمین پر کیڑے مکوڑے بھی باقی نہیں بچے گے۔ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کچھ بھی نہیں بچے گا جب میں ایکشن لینے پر آؤں گا، مگر نہیں وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سب جب ایمان والا سوچتا ہے تو اللہ کی محبت دل میں آتی ہے۔ یا اللہ میں نے آپ کو ناراض کرنے والے کتنے کام آج تک کیے ہوں گے، یا اللہ میرے پاس تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، مگر آپ کی رحمتیں آج تک میرے ساتھ رہی۔ جب سے بھی بالغ ہوا، بالغ ہونے سے لے کر اب تک
میں نے نمازیں کتنی چھوڑی ہوں گی، کوئی حساب نہیں۔ میرے ماں باپ کے ساتھ کتنی بدکلامیاں کی ہوں گی، کوئی حساب نہیں۔ میں نے آنکھوں کا غلط استعمال کتنی مرتبہ کیا ہوگا، کوئی حساب نہیں۔ میں نے اپنی جوانی میں غلطیاں کتنی کی ہوں گی، کس قسم کی ہوں گی، کوئی حساب نہیں۔ میں نے کمانے میں کیا کیا غلطیاں کی ہوں گی، کوئی حساب نہیں۔ میں نے انہوں جگہوں پر مال خرچ کیا ہوگا جہاں نہیں خرچ کرنا، اس کا حساب نہیں۔ تو میرے گناہوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، لیکن یا اللہ آپ کی معافی کا بھی کوئی حساب نہیں ہے، آپ نے ہر وقت مجھے معافی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت کائنات کے تمام انسانوں کے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، اسی لیے میں فوراً ایکشن نہیں لیتا۔ تو ایمان والے کو یہ احساس پیدا ہو جانا چاہیے میں جس اللہ کو ماننے والا ہوں وہ بہت معاف کرنے والا ہے، اور معاف کرنے کی مثال خود میری زندگی ہے۔ آج تک میں نے کیا 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 ہوگا، لیکن اللہ نے مجھے سزا نہیں دی۔ ایک آدمی ملازم ہے، ڈیوٹیوں میں کوتاہیاں کتنی مرتبہ ہوئی، کوئی شمار نہیں۔ کام کے دوران بیٹھ کر کے کوتاہیاں کتنی ہوئی، کوئی شمار نہیں۔ کام کیا اور اس کے لیے رشوت کتنی مرتبہ لی، واللہ اعلم۔ دکان پر بیٹھ کر کے فراڈ مال کتنی مرتبہ پاس کیا اور بیچا، کوئی پتہ نہیں۔ کسٹمر کو دھوکہ کتنی مرتبہ دیا، کوئی حساب نہیں۔ غلط ریٹ کتنی مرتبہ لگایا، کوئی حساب نہیں۔ بد کلامیاں کتنی مرتبہ کی، کوئی حساب نہیں۔ نامحرم عورتوں کے ساتھ کب کیا کیا کیا، اپنی آنکھ سے، اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے، مشکل ہے حساب کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ کبھی سزا نہیں دی، انتظار میں ہے۔ اللہ میرے بندے میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کیا کر رہے ہو، تم انسانوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہو، چھپ بھی جاتے ہو مجھ سے، تو نہ تم کوشش کر پاؤ گے اور کرو گے تو کامیاب بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ تم ہر وقت میری نظروں میں ہو، مگر میں فوراً تمہاری پکڑ نہیں کرتا، حالانکہ چاہوں گا تو پکڑ کر سکتا ہوں۔ اب اس مختصر سے گفتگو کا میسج کیا ہے؟ ہم اللہ کو سمجھیں کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، ہم اللہ کے متعلق اپنے دل میں بٹھائیں، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور وجہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے جتنا اپنی معافی کا بیان کیا ہے اتنا اپنی سزاؤں کا بیان نہیں کیا۔ بڑے بڑے جرائم، والذین کسبوا السیئات ثم تابوا من بعدہا، وہ لوگ جنہوں نے بہت گناہ کیے ہیں پھر توبہ کر گئے، میں معاف کرنے کے لیے توبہ تیار ہوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو تم نے کتنے ہی جرم کیے ہیں، مجھ سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ جگہ فرما رہے ہیں انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، میں معاف کرنے والا، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہوں، انسانوں میں اتنا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے جتنا میں معاف کرنے والا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم توبہ کرو، شرط یہ ہے کہ تم اپنی غلطیوں کو چھوڑ دو، شرط یہ ہے کہ تم سے یہ راستے پر آ جاؤ۔ بلکہ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ پہلے ہی بتا دیا کہ یہ غلط ہے، اس سے بچنا، اور نہیں بچو گے تو میں سزا دوں گا، نہیں بچو گے تو آخرت میں سزا لگے گی، یہ پہلے ہی سارا بتا دیا۔ اور پھر اگر غلطی ہو جائے گی تو دنیا میں کہتے ہیں میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حدیثوں میں آتا ہے ایک واقعہ، بخاری شریف میں حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث نجوہ۔ حدیث نجوہ، نجوہ کے معنی چپکے سے بات کرنا، کان میں بات کرنا، اس کو نجوہ کہتے ہیں۔ پھسرائی کرنا، سرگوشی کرنا، کان میں چپکے اس طرح سے بات کرنا کہ باقی نہ سن پائیں، اس کو کہتے ہیں نجوہ۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانتے ہو نجوہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا نجوہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ ایک بندے کو لائیں گے اور قریب اس کے کان کے قریب فرمائیں گے تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا ہاں یا اللہ کیا تھا۔ پھر آگے فرمائیں گے یہ گناہ بھی تم نے کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا ہاں یا اللہ کیا تھا، کیونکہ انکار تو کر نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہاں تو ریکارڈ موجود ہے، دستاویز سامنے ہیں، فرشتوں نے لکھ کے رکھا ہے، خود انسان کی باڈی گواہی دے گی۔ تو غرض یہ کہ ایک ایک جرم کا اسے اقرار کرائیں گے۔ اب وہ جب اقرار کرتا رہے گا تو ساتھ میں سوچے گا کہ اقرار تو ہو رہا ہے سارے گناہوں کا، تو اب فوراً سزا بھی لگ جائے گی، کیونکہ گناہ جب سامنے آ گئے اور مجرم نے مان لیا یہ ساری غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں اور واقعی ہوئی ہیں، تو انکار کی کوئی شکل تو ہے نہیں، انکار کر ہی نہیں سکیں گے، مانے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ مانتا رہے گا، ساتھ میں اسے خیال آئے گا کہ میرے لیے تو تباہی کا فیصلہ ہے، میرے لیے تو سزا کا فیصلہ ہوگا۔ سارے گناہوں کو تسلیم کرانے کے بعد، تمام گناہوں کا اقرار کرانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شانہ فرمائیں گے یہ سارے گناہ تم نے کیے ہیں نا، دنیا میں نے تم کو رسوا تو نہیں کیا، میں نے پردہ رکھا ہے سب پر؟ وہ کہے گا ہاں یا اللہ پردہ رکھا۔ اب وہ سوچنے لگے گا میں نے فلاں جگہ پر یہ گناہ کیا تھا، وہاں فلاں دیکھ سکتا تھا، مگر کسی کو پتہ نہ چلا اور پردہ رہا۔ اب ایک ایک گناہ یاد کرتا رہے گا اور پھر اللہ نے کیسے پردہ رکھا وہ بھی
اسی بیچ میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں پردہ رکھا ہے، یہاں میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، جاؤ۔ یہ بندہ خوش ہو کر کے واپس آئے گا، تو پریشانیوں کے عالم میں سامنے آئے گا اور سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا، اور اس کا جب واپس مڑے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں ستار تھا، یہاں میں غفار ہوں، وہاں میں نے پردہ رکھا، یہاں میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے بھائی، ہم اپنی زندگی میں غور کریں کتنی مرتبہ کیا 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 ہوگا، تو جواب ہے کوئی انسان شمار نہیں کر پائے گا۔ ہم اپنے ان گناہوں کو شمار نہیں کر پائیں گے جو ہم سے ہوئے ہوں گے جسم کے کسی بھی پارٹ سے، اکیلے پن میں بھی، لوگوں کی موجودگی میں بھی، دوستوں کے ساتھ بھی، اجنبیوں کے ساتھ بھی، گھروں میں بھی، دفتروں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں، ہسپتالوں میں، تعلیم گاہوں میں، کلاس روموں میں، آفسوں میں، میدانوں کے اندر، پہاڑوں پر گھومنے کے لیے گئے، وہاں کیا 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 کوئی شمار کر نہیں سکے گا۔ لیکن اس کے باوجود، اور یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، ہر آدمی دیکھے اگر میری زندگی 20 سال کی ہے تو اس 20 سال کے عرصے میں جب سے میں بالغ ہوا تب سے اب تک، اور اگر کسی کی عمر 30 سال کی ہے تو بالغ ہونے سے لے کر اب تک، اور اگر کسی کی عمر 50-60 سال سے ہے تو بالغ ہونے سے لے کر اب تک کیا کیا کیا، کب کب کیا، کس کس کے ساتھ کیا، آنکھوں کا غلط استعمال کہاں ہوا، دل میں برے خیالات کہاں کہاں لائے، راتوں کی تنہائیوں میں کیا کیا دیکھا۔ آج کے زمانے میں ہاتھوں میں موبائل ہیں، رات کے اندھیرے میں انسان کیا کیا دیکھتا ہے، کیا کیا دیکھ سکتا ہے۔ اس میں وہ چیزیں بھی ہیں کہ شوہر سوچتا ہے بیوی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے میں کیا دیکھ رہا ہوں، بیٹا سوچتا ہے دیکھوں سب کچھ مگر باپ کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کیا دیکھ رہا ہوں، باپ سوچتا ہے دیکھتا رہا ہوں سب کچھ مگر بچے نہیں دیکھنے چاہیے ابو جان کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں، چاہے نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بیچ میں آتا رہے گا۔ اور اس کے بعد پھر اگر لائکنگ بھی ہو رہی ہے، شیئرنگ بھی ہو رہی ہے، پھر تو اور زیادہ جلا۔ تو خیالات کا غلط استعمال، تمناؤں کا غلط استعمال، آنکھوں کا غلط استعمال، ہاتھوں کا غلط استعمال، اور اس سے آگے بڑھ کر اور کیا کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ فوراً سزا نہیں دیتے ہیں، تو اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ ہمارا رویہ اپنے اللہ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ یا اللہ آپ سے زیادہ معاف خود کرنے والا نہیں، خود میری زندگی سامنے ہے۔ کہتے ہیں حجاج ابن یوسف نے 1,00,000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا جس میں صحابہ کرام بھی تھے، تو موت کے قریب جب اسے موت کے آثار طاری ہو گئے تو کہنے لگے یا اللہ معلوم ہے آپ معاف کرنے والے ہیں، چھوٹے چھوٹے گنہگاروں کو معاف کریں گے تو وہ کیا معاف کریں، مجھ جیسے گنہگار کو معاف کریں، کیونکہ مجھ سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے، میں نے اتنے صحابہ کو شہید کیا ہے۔ تو 1,20,000 سے زیادہ انسانوں کو قتل کرنے والا، جس میں صحابہ ہیں، جس میں تابعین ہیں، جس میں محدثین ہیں، جس میں فقہاء ہیں، جس میں نہ جانے کیسی کیسی شخصیات ہیں، بلکہ وہ شخص جس نے خانہ کعبہ پر بمباری کرائی، حجاج بن یوسف، اور یہ صحابہ کے زمانے میں تھا، صحابہ کو دیکھا بھی اس نے، تو تابعین میں سے خود تھا، خانہ کعبہ پر بمباری کرائی، تو موت کے قریب کیا کہتا ہے یا اللہ چھوٹے چھوٹے گنہگاروں کو آپ نے معاف کیا تو کیا غفار، مجھ جیسے گنہگار کو معاف کریں، اور ایسا بلک بلک کر رونے لگا۔ تو ایک بزرگ نے کہا لگتا ہے اپنی اس بلکنے سے یہ اپنے سارے گناہوں کو معاف کرا دے گا۔ بلکنے کا انداز یہ تھا۔ غرض اللہ بہت ہی رحیم ہے، اللہ بہت ہی کریم ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں مجھ سے معافی مانگو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حدیث سنا کر میں مضمون ختم کر رہا ہوں۔ بخاری شریف میں کئی جگہ پر یہ حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ینزل تبارک و تعالی الی السماء الدنیا فی کل لیلۃ، وفی روایت ینزل تبارک و تعالی فی کل لیلۃ او فی اخیر اللیلۃ فینادی مناد وفی روایت فیقول هل من سائل۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ شانو ہر رات پہلے آسمان پر اتر کر آتے ہیں، اور ایک حدیث میں رات کے اخیر حصے میں پہلے آسمان پر اتر کر کے آتے ہیں، ینزل اتر کر کے آتے ہیں الی السماء الدنیا، اس آسمان پر جو دنیا والوں کو نظر آتا ہے، فیقول اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، اور ایک حدیث میں فینادی منادن، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں هل من سائل فاعطی، کون سوال کرنے والا میں دینے کو تیار ہوں، هل من مستغفر فاغفر له، کون مجھ سے معافی چاہنے والا میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، هل من مستجیب فاجیب له، کون اپنی درخواست پیش کرنے کو تیار ہے میں تمہاری درخواستوں کو قبول کرنے کے لیے۔ اور یہ اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کبھی رات کے تنہائی میں اٹھ کر کے وضو کر کے کمرے میں اندھیرا کریں، جیسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے،
پھر تصور لائیں، اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا، پھر اپنے گناہوں کا احساس کریں اور کہیں یا اللہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا۔ میں آپ کے سامنے تسلیم نہ کروں تب بھی وہ آپ کو معلوم ہے، میں اپنی زبان سے اقرار کرتا ہوں مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، اور آپ کی طرف سے اس وقت اعلان ہو رہا ہے، میں تو نہیں سن رہا لیکن آپ کے نبی نے کہا۔ تو اس لیے دنیا کے تمام انسانوں کی بات غلط ہو سکتی ہے، آپ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، ان کی بات پتھر کی لکیر۔ آپ نے خود فرمایا میرا نبی جو ہے وہ اپنے نفس سے نہیں بولتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو یا اللہ آپ کے نبی کا اعلان ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، تو یا اللہ آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا، میں آپ کے سامنے دامن پھیلاتا ہوں، یا اللہ کر دیجئے معاف میرے سارے گناہ۔ جو ہی بندہ یہ کہے گا، اور کہتے کہتے اگر اپنے گناہوں کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اللہ کے معاف کرنے کا تصور آیا اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اللہ نے پکڑ نہیں کی اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اللہ کی نعمتیں یاد کر کر کے یا اللہ مجھے یہ بھی دیا یہ بھی دیا یہ بھی دیا، فل باڈی دی، ایمان عطا کیا، والدین عطا کیا، صحت عطا کی، خوبصورتی عطا کی، عزت عطا کی، ڈگری عطا کی، عہدہ عطا کیا، عیاشیں ملی، سب کچھ ایک ایک نعمتیں یاد کر کر کے اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اگر آنسو نکل گیا تو یقین جانیے وہ ایک آنسو تمام گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ غفار ہے، ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ بہت غفور ہے، ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ ارحم الراحمین، وہ خود کہتا ہے مجھ سے معافی مانگو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہتا ہے بندہ توبہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے، اللہ معاف کرتے کرتے کبھی نہیں تھکتا ہے۔ کہتے ہیں دن میں اگر 70 مرتبہ تم سے غلطی ہوئی، پھر ہر غلطی کے بعد یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو جرم ہو رہا ہے اس جرم کو چھوڑنے کا ارادہ کریں، شرط یہ ہے کہ جو ہو گیا اس پر ندامت آئے، اور شرط تیسری یہ ہے کہ معافی دے دیجئے۔ لیکن اگر مالی معاملات ہوں گے تو مالی معاملات میں اس بھائی کے ساتھ مالی معاملہ پر ٹھیک کرنا ہے۔ کسی کا ہم نے پیسہ ہڑپ کیا اور اللہ سے معافی مانگیں گے تو یہ معافی تب ہوگی کہ جب اس کا پیسہ اس کو واپس کریں گے۔ رشوت کھائی، یہ معافی تب ہوگی کہ جب رشوت کا پیسہ واپس کریں گے، اور اگر واپس نہیں کر سکتے تو اس کے نام پر صدقہ کرنا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ شان کی طرف سے معافی ملے گی۔ اگر ہم واپس نہیں کر سکتے، مثلا ہم نے کسی سے غلط انداز سے پیسہ لیا، اب وہ آدمی ہمارے پاس ہے نہیں، ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے، ہم اسے جانتے نہیں، یا اس سے مل نہیں سکتے، یا وہ معلوم نہیں وہ زندہ ہے کہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ شان ہو جہاں پر بھی بند نہیں کرتے، کہتا ٹھیک ہے تم اس آدمی تک یہ پیسہ واپس نہیں پہنچا سکتے، اس کی طرف سے خیرات کر دو، غریبوں کو دے دو، بس میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسلام میں توبہ انتہائی قیمتی دولت ہے۔ اس قیمتی دولت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت مطمئن ہیں، کتنے ہی گناہوں کی زندگی کیوں نہ ہو، میں اپنے اللہ سے دور کتنا ہی ہو سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کہتے ہیں میں تیرا کریم رب ہوں، تو مجھ سے چھوڑ کر دور ہو سکتا ہے، میں اب بھی تیرے قریب ہوں، تو بس تو میری طرف سے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جب آدمی سوچتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 100 بوڑھوں کے توبہ کرنے پر اللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنا ایک جوان کے توبہ کرنے پر ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور نبی علیہ السلام نے مثال سمجھائی کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا ہو، مگر ڈیزرٹ میں، صحرا میں، اور اونٹ پر سفر کر رہا ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے اس نے سوچا کہ میں کہیں نیچے اتر کر کے تھوڑا آرام کروں گا پھر آگے چلوں گا۔ اونٹ پر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ہے، پانی بھی ہے۔ اونٹ کو اس نے کھڑا کر دیا، خود نیچے لیٹ گیا۔ اب جب آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ ہے نہیں، تو نکلا اس اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن اونٹ کہیں ہاتھ نہیں آیا۔ اب اسے یقین ہے کہ اس صحرا کو میں پار نہیں کر سکتا، اور میرے پاس کھانے کا بھی سامان نہیں، پینے کا بھی سامان نہیں، لہذا مایوس ہو کر کے پھر وہیں بیٹھ گیا۔ اب میں چل کر کے اس صحرا کو پار نہیں کر سکتا، میرے پاس اونٹ تھا وہ بھی گم ہو گیا، کھانا پینے کا سامان بھی نہیں، لہذا مجھے مرنا ہی مرنا ہے۔ اور اسی پریشانی میں اس کو نیند آ گئی یا نیم بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو اونٹ دیکھا واپس آیا، اور خود بخود تو بے قرار ہو کر کے جلدی اٹھا اور دیکھا وہ اونٹ کے اوپر جو سامان تھا وہ کھانے پینے کا سامان ہے یا نہیں، تو دیکھا وہ سارا سامان موجود ہے، تو بہت خوش ہو گیا، اور خوش ہو کر کیا کہتا ہے، یا اللہ آپ میرے بہت اچھے بندے ہیں، میں آپ کا رحیم رب ہوں۔ کہنا چاہیے تھا یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، گنہگار بندہ ہوں، آپ میرے رحیم رب ہیں، لیکن حواس باقی نہیں رہے، الٹا کہہ رہا ہے یا اللہ آپ میرے گنہگار بندے ہیں، میں آپ کا رحیم رب ہوں۔ اور یہ کہہ کر تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس انسان کو اونٹ کے واپس آنے پر جتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی کہ وہ قابو نہیں رکھ سکا، اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ شانوں کو تب جب بندہ گناہوں کی زندگی چھوڑ کر واپس آتا ہے۔ ہم عہد کریں گے گناہ کی زندگی چھوڑ کر
چاہے وہ گناہ اللہ کے ذات سے متعلق ہوں، ماں باپ کے ساتھ ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، دکاندار کسٹمروں کے ساتھ کرے، کسٹمر دکاندار کے ساتھ کرے، افسر ماتحتوں کے ساتھ کرے، آدمی جس کے ساتھ ہماری کوئی غلطی ہے اس غلطی کو چھوڑ دیں، اور چھوڑنے کے بعد پھر توبہ کریں، اللہ سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں نبی عبادی، میرے بندوں کو اطلاع کر دیجئے انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں ہی معاف کرنے والا ہوں اور کوئی نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ما احد اصبر من اللہ، اللہ سے زیادہ برداشت کون کرتا ہے؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسا بن جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بلکہ یہاں تک بھی ہوتا ہے توبہ کرتے کرتے انسان کی حالت وہ ہو جاتی ہے کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے، اتنا صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو ہم کو ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی ایمان والی اور اخلاق والی اور اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔